بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة والجبال الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى أحمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان نبي وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برکت کے لیے تمام احباب اکمل درود پاک پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان جانے مراد اب کدھر
کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو تو کچھ نہ ہو، جانے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبی و رسولا۔ حمد و صلاۃ کے بعد نبیرہ حضرت تاجدار کہنے والا شریف سادات کے ماتھے کا جھومر اور اس بزم کے چشم و چراغ حضور صاحبزادہ سید سجاد حیدر شاہ صاحب کیلانی زیدہ شرفہ و دام ذلہ، اور اس بزم کو سجانے والے میزبانان گرامی برادر مکرم جناب ملک محمد اویس صاحب اور ملک محمد علی اور جملہ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، آج کی اس بزم کا جو مقصد ہے وہ اشتہار کے اوپر تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان جو ہے وہ تحریر شدہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کی روشنی میں جناب ملک محمد اسحاق صاحب مرحوم و مغفور ان کی سال ثواب کی محفل ہے۔ سادات کرام کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مبارک قدموں کا صدقہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جناب ملک محمد اسحاق صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہوئے ان کے درجات کے اندر مزید بلندیاں پیدا فرمائے۔ محفل پاک پہلے ہی کافی طویل ہو چکی ہے، مختصر سی گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ کہا گیا تھا کہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنی ہے، تو میں اسی حوالے سے تھوڑا سا کلام کروں گا۔ اللہ رب العزت میری گفتگو کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر سمجھ کر اپنے عقائد و نظریات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ شریف میں سے ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ مفہوم اس آیت مبارکہ کا میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو انسان کو خلافت دی گئی، اس خلافت کا مقصد کیا تھا اور اس خلافت کا صحرا کن نفوس قدسیہ کے سر کے اوپر سجتا ہے، اور جن کے سر کے اوپر یہ صحرا سجے تو اس صحرے کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات تو کافی ہیں، لیکن ان میں سے انسان کا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ تفسیر روح البیان اور روح المعانی کے اندر بھی موجود ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ فرماتے ہیں کہ ان فی الانسان صورۃ فی عالم الشہادۃ والمحسوسۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو ذات ہے اس کے اندر مختلف عناصر پائے جاتے ہیں، اس کے اندر مختلف عناصر پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز سے بنی ہوئی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر 2 کیٹاگریز کو جمع کیا ہے۔ ایک اس میں سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صورت فی عالم المشاہدۃ المحسوسہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی عظمت یہ ہے کہ ایک وقت میں اس کی جو ذات ہے وہ انسانی اعتبار سے، مشاہدات کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں وروحاً فی عالم الغیب الملکوتی غیر محسوسی۔ لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس کو یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل نظر آتا ہے۔ چیز ایک ہے، وجود ایک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر 2 شانیں رکھی ہیں، اور فرمایا اس بات کا اختتام وہ اس بات کے اوپر آ کے کرتے ہیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، عالم الغیب ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ رب کو دنیا کے اندر ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانا تھا کہ جس کے علم کی انتہا جو ہے وہ نہ ہو سکے، وہ جس قدر علم کو حاصل کرتا جائے وہ مزید مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہوتا جاتا ہے، مزید عزتیں حاصل کرتا جاتا ہے۔ یہ فوقیت صرف اور صرف اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہ شان کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان بیک وقت دونوں صورت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب یہ آگے اس کی اپنی ہیبٹس ہیں، اپنے جو ہے اس کے معاملات ہیں کہ وہ کس قدر اپنی ذات کے اوپر تصرف کرتا ہے، تو پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے جو مقام رب نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں کیٹیگریز رکھی ہیں، وہ چاہے تو کائنات میں یہ اشرف المخلوقات کے اندر رہنے کے باوجود لوگوں کی نظر میں عزتوں کا حامل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ چاہے تو محنت اور تصرف کر کے اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب کائنات فرشتوں کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کا ذکر خیر کیا کرتا ہے۔ اب یہ آگے اس کے اپنے معاملات کے اوپر یہ بات منطبق ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تربیت جب بندے کو اچھی ملتی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، جب اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے آپ کو پالش کرتا ہے، اپنی نفس کشی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے کائنات کے اندر وہ مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتا ہے کہ رب اس کو اپنا خلیفہ بنا لیتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نقطہ میں یہاں پہ یہ بیان کرنا
کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی اتباع اچھی ہو، حضور کی تربیت اچھی ہو، آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت ہو، آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہو، تو بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، لوگوں کا سردار بن جاتا ہے، فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک عام انسان جب حضور کے قرب کو حاصل کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو جس کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہو، اس کا اللہ رب العزت نے کیا بتایا؟ جس کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی معیت کی، آقا کریم علیہ السلام کے قریب رکھا، اس کو یہ شان دی کہ اس نے حضور کی اطاعت کی، آقا کریم علیہ السلام کی فرما برداری کی، حضور علیہ السلام کے احکام کو من و عن مانتا رہا، اللہ رب العزت نے زمین میں اس کو خلیفہ بنا دیا۔ جب حسنین کی باری آتی ہے تو پھر میرے مصطفیٰ ایویں نہیں فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا خون ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی نسبت، آقا کریم علیہ السلام کا مبارک خون، حضور علیہ السلام کی آل پاک، ایک عام شخص، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی میں بات نہیں کرتا، وہ تو حضور علیہ السلام کے نور نظر جن کا رب خود جو ہے ان کا اختیار فرماتا ہے، مستدرک للحاکم کے اندر صحیح حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابہ، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے لیے میری ذات کو چنا اور میری ذات کے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ وہ حضور علیہ السلام کی معیت میں رہے، آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کو حاصل کیا، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، آقا کریم علیہ السلام سے شرف تلمذ حاصل کیا، حضور کے شاگرد بنے، تعلیم حضور سے حاصل کی، حدیث حضور سے پڑھی، قرآن حضور سے سیکھا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں خلافت عطا فرما دی۔ تو جو حضور علیہ السلام کے نور نظر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اب یہاں پہ رک کے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کے اندر، یہ بات پائی جاتی ہے اصل میں علم کے ساتھ ہمارا شغف نہیں ہے۔ یہ بات میں نے پہلے کی نا کہ انسان کو خلافت پتہ کیوں ملی، چلے آپ کے لیول کی بات کر لیتے ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، آپ کے لیول کی بات کر لیتے ہیں۔ انسان کو رب نے خلیفہ اس لیے بنایا کہ یہ علم حاصل کرے، علم پڑھے گا، رب کی پہچان حاصل کرے گا، اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کرے گا تو رب کا خلیفہ زمین میں بنے گا، اور اگر اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ خلافت کے ساتھ بھی اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ علامہ اسماعیل حقی نے اینڈ میں لکھا، فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ شان اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اپنے علوم کو منکشف فرما دیا، اپنے علوم اس کو عطا فرمائے ہیں اس علم کی نسبت کی وجہ سے، لیکن آج اسی علم سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جب وہ علم ہم نے چھوڑا، اپنی نفسانی خواہشات آئیں، اپنے تعلقات آئے، اپنی مرضیاں آئیں، اور اپنی سوچ کو لے کے ہم نے اسلام کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، ہم نے اسلام کے جو ہے وہ اسلام کی جو شان ہے ہم نے اس کو تار تار کرنا شروع کر دیا، اور ہم اس کو ثواب سمجھتے جاتے ہیں۔ نا یہ بات ثواب کی نہیں ہے، ثواب تب حاصل ہوتا ہے جب بندہ عقائد اہل سنت کے اوپر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقائد اہل سنت کے اوپر اب تو عقیدہ کیا ہے؟ میرے امام عاشقہ، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت حضرت امام الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی، سارے بولے رحمت اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے اپنی کتاب المسند کے اندر ایک اصول ذکر کیا، فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی اونچی ہستیاں، اہل بیت کرام علیہم رضوان بڑی عظیم ہستیاں، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے عظمت کیسے عطا فرمائی؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے، سمجھنے والی ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے عظمت یہ کیسے عطا فرمائی؟ اس دنیا کے اندر کوئی صوفی ہو، کوئی مجدد ہو، کوئی مفکر ہو، کوئی کتب ہو، کوئی غوث ہو، کوئی ابدال ہو، ساری زندگی ساری رات میں رب کی عبادت کے اندر گزارا وقت کرے اور سارا دن اللہ رب العزت کی عبادت میں روزے کی حالت میں گزار دے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک نالین سے مس ہونے والی مٹی کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
یاد رکھیے گا. لیکن ان کو یہ عظمت کیسے ملی, یہ شان کیسے ملی؟ میرے امام نے نتارا کر دیا, کھول کے رکھ کی بات اور واضح کر دیا اس چیز کو کہ ان نفوس قدسیہ کا ادب, ان کا احترام, ان کے ساتھ تعلق کرنے کا جو ہے وہ کس نہج کا ہونا چاہیے, کس اعتبار کا ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لذواتہم بل حبهم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ناٹ الاؤڈ, اہل بیت کرام علیہم رضوان کی محبت ناٹ الاؤڈ. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نہ ہو, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے کے اندر موجود نہ ہو, تب تک بندے کو نہ صحابہ کی محبت فائدہ دے سکتی ہے, نہ اہل بیت کرام کی محبت فائدہ دے سکتی ہے. لیس حب الصحابۃ لذواتہم, ان کی ذوات مقدسات کی وجہ سے ان سے محبت نہیں ہے. ولا حب اہل البیت لذواتہم, نہ اہل بیت کرام کے ساتھ محبت ان کی ذوات مقدسات کی وجہ سے ہے. پھر میرے امام بتائیں ان کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ تو امام فرماتے ہیں بل حبهم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ, ہم اہل بیت کرام کے ساتھ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں, اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے عاشق اور غلام ہیں. ان کو معیت حضور کے ساتھ خاص ہے. الحبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ. جن لوگوں نے اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت ان کی ذوات کی وجہ سے کی, وہ بھی راندہ درگاہ ہو گئے. جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت ان کی ذوات کی وجہ سے کی, وہ بھی راندہ درگاہ ہو گئے. میں مبارک پیش کرتا ہوں اہل سنت کے چمکتے چہروں کو کہ جن کی پیشانیوں کے اندر چراغ محبت اہل بیت بھی چلتا ہے اور چراغ محبت صحابہ بھی چلتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ذوات کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس بات کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا, ان پاکان امت کا, کہ جن کے مبارک قدموں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ شان ہمیں عطا فرمائی کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر بھی جان نچھاور کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے اوپر بھی جان کو نچھاور کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے ساتھ محبت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. آگے فرمایا فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجب ان یحبهم جميعا. فرماتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی, اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صحابہ کرام سارے کے سارے صحابہ سے محبت کرے گا اور سارے کے سارے اہل بیت کرام سے بھی محبت کرے گا رضوان اللہ تعالی اجمعین. جس نے, میں اکثر یہ بات ارسیہ کرتا ہوں کہ جس بندے نے اہل بیت کرام علیہم رضوان کے کسی ایک فرد کی بھی حد تک کو بیان کیا معاذ اللہ, یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے کسی ایک فرد کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی کوشش کی, وہ ان کے مقامات کو نہیں گھٹا رہا بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہا ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہا ہے. میرا سوال ہے ان سر پھرے جاہلوں سے, کیا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سارے علوم عطا فرمائے تھے؟ کیا میرے مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ کیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا کہ دشمنیاں بڑھیں گی؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا تمہارے اوپر میرا طریقہ اختیار کرنا بھی واجب ہے اور میرے صحابہ کا اختیار طریقہ کرنا بھی تم پہ واجب ہے. اور ساتھ ہی فرمایا جس نے میرے اہل بیت کی محبت کو بھی چھوڑا, نہ اس کا ٹھکانہ دنیا میں کچھ ہے نہ اس کا ٹھکانہ آخرت میں. احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجب ان یحبهم جميعا ومن ابغض بعدهم. کتنی دور کی نظر ہے میرے امام کی. ادھر فرمایا کہ جس نے ذات مصطفیٰ سے محبت کی وہ سمجھ لے کہ حضور کی محبت کی وجہ سے اس نے صحابہ کا قرب بھی پا لیا, اہل بیت طہار کا قرب بھی پا لیا. لیکن جس نے اہل بیت کرام میں سے یا صحابہ کرام دونوں ذوات کو جمع کر دیا, فرمایا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا, اس بات پہ ثابت ہے, یہ بات واضح ہو چکی کہ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا صرف جھوٹا دعویٰ کیا ہے, وہ
وہ حضور سے پیار نہیں کرتا. جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا, کسی ایک کی طرف بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھا. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رب نے اپنی رحمت کے 99 حصے 100 حصے کیے, ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے, ایک حصہ پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا. وہ ایک حصہ جو پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے ساری دنیا اس سے فیضیاب ہوتی رہے. اللہ رب العزت کی رحمت کے سمندر میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہیں آتی. تو جس رب کی رحمت کے اندر ایک سوئی کی نوک کے برابر کمی نہیں آتی, اگر اس مخلوق کا کوئی بندہ ان سوالات کے اوپر اٹھ کے بھونکنا شروع کر دے, ان کے مقام و مرتبے کے اندر کیسے کمی آ سکتی؟ رب نے ان کو عطا فرمایا, وہ رب نے ان کو یہ عظمتیں دی ہیں, وہ شان رب نے ان کو عطا فرمائی ہے. اس لیے فرمایا کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا, وہ سمجھ لے اگر وہ کہتا ہے کہ میں حضور کا بڑا پکا عاشق ہوں, کہتا پھرے میں وہ یہ بات اس بات کا اقرار کرتا رہے کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. اس نے یہ مانا جبی پوری دنیا کو یاد کروا دی, لیکن اس نے کیا کیا؟ صحابہ کے کسی ایک فرد سے یا اہل بیت کرام کے کسی ایک رکن سے اس نے حدق آمیز رویہ اختیار کیا. معاذ اللہ, حضور علیہ السلام کی محبت کل قیامت کے دن اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی, اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جنت کے ساتھ. جو حضور علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو, میں تمہارے اندر 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 قیمتی چیزیں. انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لن تضلوا. اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا مضبوطی سے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میرے پیارے آقا بتائیں وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت کرام علیہ السلام. یہ دونوں قیمتی چیزیں یہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ. فرمایا میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ رب العزت تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. جمیع صحابہ کرام, جمیع اہل بیت اطہار, یہ سارے افراد جو ہیں, یہ سارے جو نفوس قدسیہ ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے سر کا تاج ہیں. اور اہل سنت کو اللہ رب العزت نے اسی لیے چمک عطا فرمائی ہے. تو فرمایا کہ جس نے ان میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی بغض رکھا وہ حضور کی محبت کے اندر جھوٹا دعوے دار ہے. وہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پیار نہیں کرتا. میں نے سوال کر دیا, میرے امام بتائیں ایسا کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کس بنیاد کے اوپر آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا بچے میں نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا, اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ساڑھے بزرگاں سانو لاوارث نہیں چھڑیا. ساڑھے بزرگاں سانو لاوارث نہیں چھڑیا. انہوں نے ہمیں ہر سوال کا جواب دیا. یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا. ہم کن مسائل کے اندر پڑ گئے؟ مرغی انڈے کتنے دیتی ہے؟ مرغی کا انڈا سفید ہوتا ہے کہ جناب پیلا ہوتا ہے. ہم کس بات کے اندر پڑ گئے؟ ہم اس بات کے اندر پڑ گئے بکری بچے کتنے جنتی ہے. ہم اس بات کے اندر پڑھ گئے کہ اس میں بکرے کتنے ہوتے ہیں, بکری کتنی ہوتی ہیں. نہ ہمیں نماز کا پتہ, نہ نماز کے مسائل کا پتہ. اور سنو میں تمہیں بتاؤں, جس وقت چنگیز خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس نے ساری اپنی فوج کو بغداد سے باہر کھڑا کیا. اس نے کہا رکو مجھے اندر جا کے حالات کا جائزہ لینے دو کہ لوگ یہ اتنے غافل کیوں ہو گئے. جب وہ اندر گیا تو اس نے جا کے دیکھا ایک چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے بات ہو رہی ہے کھیر میٹھی ہوتی ہے نہ کہ نمکین ہوتی ہے. ایک چوراہے پہ بات ہو رہی ہے انڈا سفید ہوتا ہے کہ پیلا ہوتا ہے. ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے بات ہو رہی ہے کہ جناب سونا کس انداز سے چاہیے. ایک چوراہے کے اوپر بات کھڑے ہو, یعنی کہ ایسی باتیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کفر کے فتوے لگائے جا رہے تھے, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس نے کہا یہ لوگ ہیں تو مسلمان لیکن ان کو قرآن سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ پیچھے ہٹ گئے قرآن سے.
صاحب قرآن کا تعلق ہم نے کمزور کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کو پکڑا، اس کو زنجیروں کے اندر جکڑا، خون آلود اس نے جناب خون بہانا شروع کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اتنا خون تھا کہ ہماری نالیوں میں سے جس طرح پانی چلتا ہے ایسے خون چل رہا تھا۔ اتنا خون اس نے لائبریری تباہ کر دی، کتابیں اٹھا کے لے گئے، جلا دیے کتب خانے، ہمارا سارے کا سارا سرمایہ نیست و نابود کر دیا۔ اس نے بادشاہ کو پکڑا اور کہا کہ بتا، تو وہ مسلمان ہے کہ جس کو اس کا دین تلواریں تیز کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے، تم نے اپنی تلواروں کو زنگ کیوں لگا دیا؟ کیوں ان کو اسلام کے نام کے لیے استعمال نہیں کیا؟ اس نے کہا جو اکثر ہماری جملہ زبان زدیان ہوتا ہے، اللہ کا یہی حکم تھا، قدرت کو یہی منظور تھا، میرے نصیب میں یہی لکھا ہوتا تھا۔ ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب قسمت کو کوس رہے ہیں، بد نصیبی کا راگ الاپ رہے ہیں، اپنے مقدر کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اپنے زمانے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ ناشکری کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ رب کو یہی منظور تھا تو چنگیز خان نے کہا پھر ٹھیک ہے، اب جو میں تم سے کرنے لگا ہوں یہ بھی رب کو ایسے منظور ہے، یہ بھی رب کو منظور ہے جو میں اب تمہارا حال کرنے لگا ہوں۔ اور تاریخ گواہ ہے، اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اس وقت کے بادشاہوں کو رون دیا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا جس طرح سے میں نے ایران اور عراق اور ان علاقوں کے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے، قیامت تک ان کے نشان قائم رہیں گے اور یہ مسلمان کبھی پھر اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیں ہماری دکان کے پھٹے کے اوپر بیٹھ کے کون سے مسئلے چلتے ہیں؟ ہماری گلی کے چوکوں پہ چوراہے کے اوپر موڑوں کے اوپر کھڑے ہو کے کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ جس امام کے پیچھے ہم مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اسی امام کو برا بلا مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں۔ کیا قدر کی ہم نے کی، کیا ہم نے احترام کیا اپنے بڑوں کا، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ اور پڑھو قرآن کو، پڑھو میرے مصطفیٰ کے فرامین کو، پڑھو ان نفوس قدسیہ کی محنتوں کو جنہوں نے اپنے خون بہا کے اسلام کے پودے کی آبیاری کی اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا اسلام ملا ہے۔ ہمیں اگر پتھر پیٹوں پہ باندھنے کو موقع مل جائے تو خدا کی قسم ہماری چیخیں نکل جائیں، اور چیخ رہے ہیں اب ہم۔ یہ زمانہ وہی ہے، اغیار ہمارے اوپر مسلط ہے، ہمیں برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر اسی حال کے اندر سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہے، تیری گٹھڑی تاکی اور تو نے نیند نکالی ہے۔ غفلت کی نیند ہم سوئے ہوئے، رات کو ٹی وی لگا کے دیکھا، کیبل دیکھی، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، 12-1 بجے تک موبائل انٹرنیٹ یوز کیا، جس وقت تہجد کا وقت ہوا تو ہم سو گئے۔ وہ رب کائنات آسمان دنیا کے اوپر آ کے آوازیں دیتا ہے، پکارتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کا رزق عطا کر دوں، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں آرام سے۔ باری تعالیٰ تو بس بلاتا رہے، ہم نے کون سی سننی ہے؟ آپ تو سوئے ہیں جو ہم نہیں سن رہے، دن کے وقت 5 وقت جاگے ہوتے ہیں تب ہم نہیں سنتے، تو آپ کہاں سنیں؟ تو ذرا غور کرنا پڑے گا۔ تو میں نے امام سے پوچھا بتائیں اس کے پیچھے آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کرام کو بھی مانتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو حضور کی محبت کی وجہ سے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی فرق نہیں کرتے۔ اور اس کے اوپر دلیل دی، فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں کما لا نفرق بین رسول ربنا، رب کے اوپر ایمان اور یقین ہونے کی وجہ سے اس کے سارے نبیوں اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ آدم پہ بھی ہمارا یقین ہے، جناب نوح پہ بھی ہمارا یقین ہے، جناب لوط پہ بھی ہمارا یقین ہے، جناب ابراہیم پہ بھی ہمارا یقین ہے،
چلتے چلتے جناب عیسیٰ پر بھی ہمارا یقین ہے، سارے نبیوں کو ہم سچا نبی مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو رب نے بھیجا تھا، رب کی وجہ سے جس طرح ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہم سارے صحابہ اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی ہمارے ایمان کا ہمارا یہ ایمان ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے منا اب ہائے تیرا مکان ہے۔ اب اسی نسبت کے ساتھ میری ماں سے دوسرے مقام میں فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ یہ ہمارے اہل سنت کا نظریہ، یہ ایمان، یہ ہمارا نظریہ، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی کے اوپر ہی ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اس محفل کے ساتھ اب میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ جناب ملک حاجی محمد اسحاق صاحب کا تعلق الحمدللہ ان کے بچوں سے نظر آتا ہے، ان کے بچوں سے نظر آتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اہل خانہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب ان کے اندر یہ نسبت پائی جاتی ہے، یہ باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ اللہ رب العزت نے اگرچہ ان کے باپ کو اپنے وعدے کے مطابق اس دنیا سے ابدی دنیا کی طرف بلا لیا، لیکن ان کے بچوں کی یہ جو تربیت ہے یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ان نسبتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ اگر کسی قسم کا کوئی جملہ میرے منہ سے ایسا نکل گیا کہ جو عقائد اہل سنت کے شایان شان نہیں تھا، میں آپ سب کے سامنے حضور سے بھی معافی طلب کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے بھی معافی طلب کرتا ہوں، اور دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پاکوں کے مبارک قدموں کے صدقے سے ہمیں عقائد اہل سنت کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔